کتنی بھی بڑی پریشانی ہو، پریشانی ختم کرنے کا بالکل آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ لوگوں نے کرنا یہ ہے کہ وضو کرنا ہے، بالکل پاک ہو جانا ہے اور اللہ پاک سے دعا کرنی ہے، اپنے گناہوں کی معافی مانگنی ہے۔ اس کے بعد آپ لوگوں نے اپنے آپ کو یہ مائنڈ کو میسج دینا ہے، یہ اپنے آپ کو یہ بولنا ہے، یہ سوال کرنے ہیں خود سے کہ یہ جو زندگی ہے، یہ جو دنیا ہے، یہ تو فانی ہے، دنیا تو باقی رہنے والی نہیں ہے۔ تو خود سے یہ سوال کرنا ہے کہ یہ جو ہماری باڈی ہے، ہم انسان ہیں، ہمارے جو پچھلے خاندان، جو ہمارے پچھلے گزرتے ہوئے انسان، وہ سارے مر گئے، ایسے دنیا آتی رہی ہے، سارے مر گئے، قبرستان بھرتے جا رہے ہیں، تو ہم بھی رہنے والے تو نہیں ہیں، ہم بھی مر جائیں گے۔ تو جیسے ہمارا یقین موت پہ پکا آ جائے گا نا کہ یار ہمیں تو مر جانا ہے، پھر یہ گاڑی لے لی ہے، بنگلہ لے لیا وغیرہ وغیرہ، ٹھیک ہے لے لیا ہے، لیکن یہ یہیں رہ جائے گا، ہمیں تو مر کے چلے جانا ہے۔ بار بار خود کو میسج دینا مائنڈ کو، جیسے یہ یقین آ جائے نا ہمارے اندر مائنڈ میں، جیسے یہ یقین آ جائے گا یار ہمیں تو مر جانا ہے، گاڑی بنگلہ وغیرہ، ہاں یہ صرف یہاں تک کہ قبر میں کیا جائے گا، قبر میں جو چیز جائے گی وہ تو ہمارے نیک عمل، اچھے اخلاق، سب سے بڑا جو ہمارا اعمال نامے میں جو سب سے بڑی جو وزنی چیز ہے وہ ہے اچھے اخلاق، وہ ہے ہمارے اچھے اخلاق۔ وہ ہمارے اچھے اخلاق بہت کم ہے یا نہیں ہے، سب سے مین چیز ہمارے اچھے اخلاق ہم سے کھو گئے، گم ہو گئے۔ باقی ہم نماز ٹائم پہ پڑھ کے آتے ہیں، صدقہ دے دیتے ہیں وغیرہ وغیرہ، ہم سمجھتے ہیں پتہ نہیں بڑا پہاڑ گرا لیا، لیکن اچھے اخلاق سے محروم ہے تو ہم سب سے بڑی نیکی سے محروم ہیں۔ سب سے بڑی چیز ہے حقوق العباد۔ بس سمجھنا یہ ہے کہ یہ دو چیزیں نوٹ کر لینی ہے کہ یہ زندگی تو چھوٹی ہے، کتنی زندگی ہے، 50 سے 60 سال۔ ہمارے نبی نے فرمایا میری امت کی جو ایج ہے وہ 60 سے 70 کے درمیان ہے، تو ہماری جو ایج ہے وہ تو 60-70 کے درمیان ہے، تو اس کے بعد مر جانا ہے۔ آخرت والی زندگی ہمیشہ والی زندگی ہے، تو ہمیں تیاری تو اس کی کرنی ہے۔ یہ چھوٹی سی زندگی ہے، اس کو اچھے سے گزار کے چلے جانا ہے۔ ایسے مائنڈ کو میسیج یہ دینا ہے کہ یہ چھوٹی سی زندگی ہے، اس کو اچھے سے گزار کے چلے جانا ہے۔ ہمارا جو مین مقصد ہے، مین گول ہے، وہ ہے آگے والی دنیا کا، آگے والی لائف کا، جو ہمیشہ والی ہے۔ تو یہ پریشانی کتنی بھی چاہے پریشانی بڑی ہو، بس ہم نے موت یاد کر لیا اور موت پہ یقین آ گیا تو سمجھو پریشانی ختم، کوئی بھی پریشانی نہیں ہے۔ پریشانی کتنی بھی بڑی پریشانی ہو بھائی، مثال طور پریشانی یہ ہے کہ ہم نے ایک ویژن بنایا، وہ اچیو نہیں ہو پا رہا، 2 سال 3 سال کے بعد اچیو نہیں ہو پا رہا، کیونکہ اللہ کی رضا کچھ اور ہے، اللہ کچھ اور چاہتا ہے، تو اس میں کوئی وجہ ہوگی، کوئی ریزن ہوگا، اس لیے اچیو نہیں ہو پا رہا۔ تو بار بار اللہ سے دعا کرنے کی عادت ڈالیں خود میں، اللہ سے دعا کرنے کی عادت ڈالیں۔ جیسے ہمارے اندر یہ عادت آ جائے گی نا کہ ہر چھوٹی سی چیز بھی اللہ سے مانگیں، تو اس میں ہمیں فائدہ یہ ہوگا کہ کچھ بھی مسئلہ آ جاتا ہے، کوئی بھی پریشانی آ جاتی ہے، فوراً ہم اللہ سے رجوع کریں گے تو وہ ہماری پریشانی ختم ہو جائے گی۔ جیسے جاب کا نہ ملنا، کاروبار کا بند ہو جانا، کوئی بھی پریشانی انسان کو آتی رہتی ہیں، تو ڈائریکٹ اللہ سے جیسے ہم رابطے میں رہیں گے تو ہماری جتنی بھی پریشانیاں ویسے ہی ختم ہو جائیں گی۔ تو دعا کی عادت جیسے ہمیں پڑ جائے نا، دعا کی عادت، بار بار اللہ سے مانگنا، ہر چھوٹی چیز اللہ سے مانگنا، اس میں ہمیں ایک لطف، ایک مزہ آ رہا تھا، ایک ایمان کا لذت آ رہی ہوتی ہے، سکون آ رہا ہوتا ہے کہ جو بھی ہمیں خوشی ملے، آپ لوگوں کو خوشی ملے، جو بھی خوشی ملے، وہ ہم خواہ میں اللہ سے شیئر کر دو۔ اللہ نے کہا نہیں ہے، لیکن آپ شیئر کر دو، جیسے کہ کوئی اچھا کھانا کھا لیا، اچھی بریانی کھا لی، اچھے کپڑے مل گئے، نئے کپڑے مل گئے، یا اللہ الحمدللہ، شکر الحمدللہ، کپڑے مل گئے، مطلب اللہ سے فرینڈشپ بناؤ، اللہ سے دوستی بناؤ۔ جیسے ہماری اللہ پاک سے دوستی بن جاتی ہے، اللہ پاک سے ایک دوستی، ایک تعلق، ایک کانٹیکٹ پکا ہو جاتا ہے، رابطہ، تو زندگی میں ایک الگ ہی لطف ملتا ہے، ایک الگ ہی مزہ آتا ہے۔ تو زندگی کی حکمت سمجھ میں آتی ہے، حکمت اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں نے حضرت لقمان علیہ السلام کو بچپن میں ہی حکمت دے دی تھی۔ تو جیسے ہی حکمت ہمیں سمجھ میں آ جاتی ہے تو سب سے بڑی نعمت مل گئی۔ حکمت بہت بڑی چیز ہے۔ حکمت کا فائدہ یہ ہے، مزہ یہ ہے کہ جیسے بھی کچھ بھی ہمارے لائف میں، زندگی میں ہوتا ہے، کوئی برا ہو گیا،
تو دنیا کی نظر سے تو دیکھیں شیطان ہمیں ورگلائے گا وغیرہ وغیرہ، یہ ہو گیا، تو نے یہ کہہ دیا، وہ کر دیا، کاش اتنا کرتا تو اتنا ہوتا وغیرہ وغیرہ. لیکن جیسے ہم اس کو حکمت کی نظر سے دیکھتے ہیں تو کہیں نہ کہیں اس میں کچھ ہمارے فائدے کی چیز ہو رہی ہوتی ہے، فائدے کی چیز ہوتی ہے کہ اچھا یہ فائدہ تھا، اس راستے پہ میں شکر نہیں کیا، اگر چلا جاتا تو وہاں پہ تو نقصان تھا، وہاں پہ تو گاڑی کلٹی ہو گئی، وہاں پہ تو یہ ہو گیا وغیرہ وغیرہ. تو اللہ کی رضا ہوتی ہے، اللہ کی مرضی سے جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ اللہ کی مرضی سے ہو رہا ہوتا ہے. لیکن ہمیں یہ یقین نہیں ہو رہا ہے، ہمیں صرف پتہ ہے کہ سب کچھ اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے، یقین نہیں ہے. ہمیں صرف پتہ ہے اور ہمیں یقین ہے، اس میں فرق ہے. ایک ہمیں ہوتا ہے پتہ ہے کہ ہمارا رب ہمیں دیکھ رہا ہے، یہ صرف پتہ ہے، اور ایک ہوتا ہے یقین کہ یقین ہے اللہ مجھے دیکھ رہا ہے تو ہم گناہ نہیں کریں گے. ایک ہوتا ہے پتہ ہے، ایک ہوتا ہے یقین ہے. تو ان دونوں چیزوں میں بہت بڑا فرق ہے. یہ فرق کیسے ختم ہوگا؟ یہ فرق ختم ہوگا کیسے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے؟ یہ پتہ ہے بہت سارے لوگوں کو، دنیا سب کو پتہ ہے، لیکن کچھ خاص بندے ہوتے ہیں جن کو یقین ہوتا ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے تو وہ گناہ سے بچ جاتے ہیں، وہ ظلم سے بچ جاتے ہیں، ظلم نہیں کرتے ہیں، کسی کا چیز پہ قبضہ نہیں کرتے ہیں، زیادتی نہیں کرتے، جھوٹ نہیں بولتے، غلط کام نہیں کرتے. ان کو یقین ہوتا ہے. باقی جتنے بھی لوگ ہیں جن کو پتہ ہوتا ہے نا وہ ہر غلط کام کرتے ہیں، ان کو صرف پتہ ہے کیونکہ ان کو یقین نہیں ہے. تو یہ کیسے ختم ہوگا؟ یہ اللہ سے دعا کرنی ہے، اللہ یہ مسئلہ حل کر دے. مطلب اللہ سے فرینڈشپ، جیسے اللہ سے دوستی بن جائے گی نا تو مسئلے جتنے بھی بڑے ہیں وہ ویسے ہی ختم ہو جائیں گے. اللہ بہت غفور الرحیم ہے. یہ بھی بہت سارے لوگوں کو پتہ ہے، لیکن کچھ لوگوں کو یقین ہے، جن کو یقین ہے وہ فائدہ لے لیتے. اللہ بہت بڑا غفور الرحیم ہے، بہت بڑا بادشاہ ہے، سب کچھ ہے اس کے پاس، بس فائدہ لیتے ہیں جن کو ہے یقین. جن کو صرف پتہ ہے تو وہ ویسے ہی رہ جاتے ہیں، شکایتیں کرتے رہتے ہیں، شکایت وغیرہ وغیرہ، وہ ویسے ہی رہ جاتے ہیں، ان کو کچھ بھی نہیں ملتا. اور جن کو یقین ہوتا ہے وہ تھوڑا بہت بھی اللہ سے مانگتے ہیں، اللہ ان کو بھر کے دے دیتا ہے. مانگنا چاہیے اللہ سے، کسی سے نہیں، اللہ سے بار بار مانگو، اللہ پاک دیتا ہے. اور دوسری بات، دعا جو بھی ہم مانگتے ہیں وہ قبول ہوتی ہے. کوئی بھی ایسی دعا نہیں ہوتی جو رد ہو جائے. ہر دعا قبول ہوتی ہے، لیکن بہت ساری دعائیں ہماری آخرت میں چلی جاتی ہیں، ہمیں ان کا فائدہ آخرت میں ملنے کے لیے چلا جاتا ہے تاکہ ہمارا فائدہ آخرت میں ہو جائے زیادہ. تو ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہماری دعا قبول نہیں ہوتی ہے، لیکن وہ آخرت میں چلی جاتی ہے. جیسے ہم مر جاتے ہیں، آخرت میں جائیں گے تو ہم فائدہ دیکھیں گے. جو بھی دعا ہماری دنیا میں قبول نہیں ہوئی تو ہم اس کا فائدہ دیکھیں گے آخرت میں، تو ہم بہت ایکسائٹڈ ہوں گے کہ یار یہ تو بہت بڑی بات ہے، کاش ہماری دنیا میں کوئی بھی دعا قبول نہ ہوئی ہوتی اور سارا فائدہ ہمیں یہاں پہ ملتا تو بہت بڑی بات ہے. تو بہت ساری دعائیں مانگنی چاہیے اللہ پاک سے، اور دعا مانگنے سے اللہ پاک خوش ہوتا ہے اور بہت کچھ ملتا ہے. الحمدللہ مجھے بہت کچھ ملا ہے دعا مانگنے سے، میری بہت زندگی بدلی ہے. اور الحمدللہ میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں کہ میری زندگی بدلتی چلی جا رہی ہے. الحمدللہ بہت اللہ پاک کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ دن بدن ایک بار اسٹیپ، 2 اسٹیپ، 3 اسٹیپ چڑھتے چلے جا رہے. یہ کیسے ممکن ہے؟ اللہ پاک کی مدد سے، اللہ پاک کی رحمت سے. تو اللہ پاک بہت محبت کرتا ہے. اللہ پاک 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے. جیسے کہ ہم ایگزامپل دے دوں، ہمارے ماں باپ ہمیں کتنی محبت کرتے ہیں؟ بہت زیادہ محبت کرتے ہیں. ہم اپنے آنکھوں سے دیکھتے ہیں، فزیکلی محسوس کرتے ہیں. لیکن اللہ پاک تو 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے. تو سوچو وہ کتنی محبت ہوگی، وہ تو بہت ہوگی نا. اس سے تو ہم تھوڑا بھی کچھ مانگیں گے وہ تو دے دے گا. جیسے ہم اپنی ماں باپ کو کچھ بھی تھوڑا بھی کہتے ہیں وہ ہمیں دلا دیتے ہیں. تو اللہ پاک تو ان سے زیادہ محبت کرتا ہے، تو وہ اللہ پاک کیوں نہیں دلائے گا؟ لیکن طریقہ ایک دل کی صاف نیتی، دل میں کسی کے لیے بغض نفرت نہ ہو. اللہ پاک کے سارے بندے ہیں، کسی کے لیے بھی نفرت بغض نہ ہو. تو سب سے بڑی بات یہی آ گئی کہ اچھے اخلاق ہونے چاہیے. جیسے ہمارے اچھے اخلاق ہوں گے تو جتنی بھی بڑی نعمتیں ہیں وہ ویسے ہی مل جائیں گی. آج کی ویڈیو یہاں تک کلوز کرتے ہیں. تو جتنی بھی سوالات ہوں یا کچھ بھی ہو تو کمنٹس میں ڈال دیجیے گا، ایکسپلین کر دیں گے. شکریہ.